बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के हवाले से ये हमारी वीडियो नंबर 2 है, प्रोग्राम नंबर 2 है, एपिसोड नंबर 2 है। जैसा कि ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम ज़िलहज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस करेंगे, सुन्नत इब्राहीम के बारे में डिस्कस करेंगे, कुर्बानी की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुर्बानी के बारे में कुरान पाक क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हदीस क्या कहती है कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी की क्या फजीलत है, कुर्बानी के क्या मसाइल हैं, जानवर कैसा लेना चाहिए और जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है, किस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि ये जो ईद उल अज़हा हम मनाते हैं, ये ईद हज़रत इब्राहीम की जो कुर्बानी थी, जो उनकी सुन्नत इब्राहीमी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको अबुल अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है और बहुत से अंबिया आपकी औलादों में से हैं। इंजील में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया है कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। आपकी पैदाइश नमरूद के ज़माने में हुई। नमरूद को खबर मिली कि हज़रत इब्राहीम बुत परस्ती के और हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को सजदा ना किया और अल्लाह सुब्हान ताला की तारीफ़ बयान की। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उस मकसद में उनको आग में फेंका गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार हो गई। इसके बाद नमरूद ने लश्कर तैयार किया और मुकाबले के लिए हज़रत इब्राहीम की तरफ चल पड़े। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने नमरूद के सिपाहियों का गोश्त पोस्ट सब खा लिया, यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग में जा बैठा और उसका मगज़ खाता रहा और 40 बरस तक वो उसी अज़ाब में मुब्तला रहा। हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी सारा के हमरा फ़लस्तीन चले गए। उनके साथ उनकी एक कनीज़ हाजरा बीवी भी साथ थी। हज़रत सारा ने अपनी कनीज़ हाजरा आपको बख्श दी और उनके बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा कि जब जंगल में बियाबान में अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इब्राहीम बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माईल को छोड़ के चले गए थे और जब हज़रत बीबी हाजरा ने अपने बेटे के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी और सही की थी तो आब ज़मज़म का चश्मा फूटा था और हम आज तक आब ज़मज़म का पानी पीते हैं, जो हर बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि खाना काबा की तामीर करो। उन्होंने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जब दीवारें उनके कद तक तामीर हुई तो आगे उनका हाथ नहीं गया, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो अल्लाह पाक ने एक पत्थर भेजा। उस पत्थर का तज़किरा सूरह आल इमरान में भी मौजूद है।
جس کو ہم آج کے زمانے میں مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ پتھر موم جیسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قدم مبارک اس پہ رکھتے تھے اور جب وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ اب تعمیر کروں تو وہ پتھر ان کو وہاں موو کرتا رہتا تھا، اڑاتا رہتا تھا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور وہ پتھر آج تک اس دنیا میں موجود ہے اللہ پاک کی نشانی کے طور پر۔ جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو پتھر بالکل سامنے ملتزم کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک گولڈن جار کے اندر۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے ضرور اس کی تصویر دیکھی، یہ مقام ابراہیم اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم جیسے ہی بیدار ہوئے، صبح ہوتے ہی سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر اور سکون کا سانس لیا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہوگا۔ دوسری رات خواب میں پھر آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری سی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ جب بیدار ہوئے تو سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھے تو اپنا بیٹا اسماعیل بہت پیارا ہے، اور سوچنے لگے کہ اللہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے یہ خیال دل میں آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کرو، اچھا لباس پہناؤ، آج میں اسے اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی اور وہ خوشی کے مارے اچھل رہے تھے، کود رہے تھے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے والد محترم ایک عظیم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو انہوں نے نہیں بتایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ راستے میں شیطان نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کوئی بندہ میرے سامنے آ رہا ہے اور مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے، بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے 7 پتھر اٹھائے اور اسے مارے اور وہ شیطان زمین میں دھس گیا۔ پھر بیٹے کو آگے لے کے چل۔ پھر دوسرا شیطان آیا، اس نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ تمہارا ابا تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 پتھر مارے۔ وہ شیطان پھر غائب ہو گیا، لیکن تیسری جگہ پھر وہ نظر آیا جسے بڑا شیطان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے 7 پتھر مارے اور شیطان غائب ہو گیا۔ یہ ہم حج میں بھی اس طرح کرتے ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، پھر بڑا شیطان۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے اسماعیل، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں، اس لیے میں تمہیں قربان کرنے لگا ہوں۔ چھری نکالی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا میری خیر ہے، اماں کو مت بتانا، میرا کرتا اتار لو، ان کو جا کے کرتا دے دینا تاکہ ان کو صبر آ جائے، اور میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیں اور مجھے الٹا کر دیں تاکہ آپ آرام سے کاٹ سکیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا آپ اپنا کرتا بھی اتار کے مجھے اس میں دفنا دینا۔ اور حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو میری قربانی کیجیے گا، تو مجھے ذبح کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، انہیں الٹا لٹایا اور سر کے
بالوں سے ان کا سر پکڑا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے؟ دیکھ میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، کوئی نہیں آئی، تو میرے دل میں موجود ہے، اور اگر یہ میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ یہ دعا سن کے ساتوں آسمان کے فرشتے تڑپ اٹھے اور انہوں نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی، اور ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ پاک جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ چھری نہ چل سکی، چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ نئی چھری تھی، انہوں نے دوبارہ چلائی، پھر نہ چلی، ایک نشان تک نہ پڑا، پھر تیسری مرتبہ چلائی، پھر بھی نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم جا کے اٹھے اور چھری کو تیز کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جوش میں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جلدی جلدی جلدی، اور جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی کہ جلدی کرو اور جلدی سے جنت سے ایک جانور نکالو اور اسماعیل کی جگہ پہ رکھو تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی کر سکیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ جانور فوراً ذبح ہو گیا۔ پٹی کھولی تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامنے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سامنے، اور سامنے وہ جنت کا جانور ذبح ہوا پڑا تھا، اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربان اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہسٹری۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ذی الحج کے عشرے کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔